اور سب سے پہلے قرآن کے الفاظ اگر کسی کی زبان سے نکلے ہیں تو وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلے ہیں. تو بندہ جس وقت قرآن کی تلاوت کرتا ہے گویا وہ اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتا ہے. قرآن کی تلاوت کرنے والا خدا سے ہم کلام ہوتا ہے, اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتا ہے. اسی لیے مولا مشکل کشا فرماتے ہیں جب میں چاہتا ہوں کہ خدا سے کلام کروں تو میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں, اور جب چاہتا ہوں کہ خدا مجھ سے کلام کرے تو میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. کس قدر بڑی بات ہے یہ خدا سے ہم کلامی. کوئی سوچتا ہے کہ فلاں مجھ سے ٹھہر کر کھڑے ہو کر گفتگو کرے, کوئی مجھ سے ٹھہر کر بات کرے, کوئی مجھ سے بات کرے. کتنے نادان ہیں یہ لوگ دنیا کے انسان کہ گانے تو گا سکتے مگر قرآن نہیں پڑھ سکتے, غیبتیں کر سکتے مگر قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے, جبکہ قرآن پڑھنے والا خدا سے ہم کلام ہوتا ہے. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ بات تو حدیث مبارکہ میں آئی ہے کہ خدا سے ہم کلام ہونا ہے تو قرآن پڑھ. فرشتوں کو قرآن, ہر فرشتے کو قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, اور ہر مومن سے کہا جاتا ہے کہ پڑھو قرآن. اور پھر کیا کہا جاتا ہے محبوب کے ذریعے سے ورتل القرآن ترتیلا, یہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو, اطمینان سے پڑھو. اور پھر کہا گیا کہ قرآن پڑھو تو قرآن کے ساتھ رویا بھی کرو. حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ نے قرآن پڑھا, اور قرآن پڑھتے پڑھتے آنکھ لگی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ثابت قرآن تو ہے, تلاوت تو ہو گئی, رونا کہاں ہے؟ تلاوت ہو گئی, رونا کہاں ہے؟ اور آج بھی یہ قرآن مقدس کی برکت ہے, جو لوگ اچھا قرآن پڑھتے ہیں حضور اس کو پسند کرتے ہیں. آج بھی اچھا قرآن پڑھنے والے کو حضور پسند کرتے ہیں. غالباً اس واقعے کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے. شیخ عبدالحق محدث بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے, اور آپ اس زمانے میں دلی میں امامت کرتے تھے ایک مسجد کے اندر. رمضان شریف کا مہینہ تھا, سردیوں کے دن تھے, دلی کی کڑاکے کی سردی تھی. ایسے میں مسجد کے مصلی نماز کے لیے تیار تھے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی امام ہو تو مقتدی کیسے ہوں گے, آپ سمجھ سکتے ہیں. ایسے میں زور سے کسی نے سلام کیا, مسجد میں قدم رکھا, السلام علیکم. مسجد کے سارے مصلیوں نے پلٹ کے وعلیکم السلام کا, اس لیے کہ لوگ یہ معمول نہیں تھا, وہاں یہ معمول نہیں تھا, اس لیے کہ عام طور پہ مسجد میں لوگ ذکر اذکار عبادت میں ہوتے تو آنے والے زور سے سلام نہیں کرتے کیونکہ لوگ عبادت میں ہوتے. اگر کوئی کسی کو مل جائے تو وہ اپنی آواز میں سلام کر کے معاملہ ادا کر دیتا ہے, سنت ادا کر دیتا ہے. تو لیکن آنے والے نے زور سے سلام کیا, کہا السلام علیکم. تو لوگوں نے پلٹ کر کے دیکھا تو آنے والا بڑا خوبصورت تھا, دبلے پتلے بدن کا آدمی, خوبصورت, بڑا نورانی چہرہ تھا. اس نے اس کی طرف جب سب متوجہ ہوئے تو پوچھا کہ کیا عبدالحق آ گیا, کیا عبدالحق آ گیا؟ لوگوں کے چہرے کے رنگ بدل گئے, اس لیے کہ امام تو امام ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ آج ہماری قوم کو امام کی اہمیت نہیں پتا, لیکن امام تو امام ہوتا ہے. تو لوگوں کے چہرے کے رنگ بدل گئے تو پوچھا آپ کون ہیں؟ یعنی آپ یہ وہ بھی محقق علی الاطلاق, محقق یعنی جس کی تحقیق پر اہل ہند اس زمانے کے آنکھ بن کے یقین کرتے تھے. ہندوستان میں علم حدیث اب قیامت تک جو پڑھتا پڑھایا جاتا رہے گا وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی محنتوں کا صدقہ ہے. اتنے بڑے اپنے وقت کے محدث, عاشق مدینہ, محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی, ان کو اللہ کے رسول نے پیدا ہندوستانی میں ہوئے ہیں, لیکن پھر مدینہ شریف چلے گئے تھے. حضور نے کہا کہ ہندوستان چلے جاؤ, وہاں بڑے فتنے ہیں, ذرا کام کرو جا کے دین کا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا, تو سرکار نے یہ بھی کہا تھا کہ چلے جاؤ وہاں دین کی حفاظت کرو, یہاں آتے ہو تو مزار دیکھتے ہو, وہاں یاد آئے گی آنکھیں بند کر کے گردن جھکانا, میرا دیدار کر لینا. یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی. تو شیخ صاحب کا نام لیکن آنے والا کہتا ہے کہ عبدالحق آ گیا عبدالحق تمہارا امام. لوگوں نے کہا کون ہے آپ؟ تو پھر آپ نے فرمایا آنے والے نے کہ میں ابو ہریرہ ہوں, میں ابو ہریرہ ہوں, اور مجھے حضور نے بھیجا ہے کہ جا کر کے پوچھو کہ عبدالحق آیا کہ نہیں آیا.
اس لیے کہ آج اس سے قرآن سننا ہے، وہ قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے۔ آج بھی اگر کوئی قرآن دل سے پڑھنے والا ہو، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے وہ قرآن مقدس پڑھنے والوں کو کیسا نوازتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کو اچھا پڑھنے والوں سے قرآن سننا بہت پسند تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرماتے تھے، ابن مسعود ذرا قرآن سنا، وہ کہتے تھے یا رسول اللہ قرآن آپ پہ نازل ہوا ہے، آپ سے اچھا قرآن کون پڑھ سکتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں مجھے اچھی آواز والوں سے قرآن سننا پسند ہے، لیکن آج میرا عنوان یہ نہیں، میں نے صرف تمہید کے طور پر عرض کیا، اس لیے کہ آج قرآن ویسا پڑھا نہیں جا رہا ہے، قرآن پڑھنے کا شوق ختم ہے، ہر چیز کے لیے ٹائم ہے، قرآن کے لیے ٹائم ہے۔ اور بات یہ ہے کہ صرف قرآن کو تلاوت کی نیت سے پڑھیں تو بھی دل کا زنگ دور ہوتا ہے، ثواب ملتا ہے، لیکن قرآن کو اگر غور سے پڑھا جائے، اس میں غور کر کے پڑھا جائے، فکر کر کے، قرآن کہتا ہے افلا تعقلون، کیا تم قرآن میں عقل سے کام نہیں لیتے؟ قرآن میں تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ افلا تتدبرون، کیا تم قرآن مقدس کے اندر تدبیر سے کام نہیں لیتے؟ اسی طرح سے قرآن نے کئی مقام پر کیا تم قرآن میں غور نہیں کرتے، قرآن میں فکر نہیں کرتے؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ کتاب کی ایک خاص بات ہوتی ہے، کتاب کی خاص بات ہوتی ہے، جو بھی کتاب ہوتی ہے وہ کسی عنوان کی ہوتی ہے، جو بھی کتاب ہوتی ہے وہ کسی عنوان کی ہوتی ہے۔ کتاب لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ عنوان کے متعلق نام ہوتا ہے، پہلی بات، دوسری بات اس کی تمہید ہوتی ہے، تیسری بات اس کے مضامین ہوتے ہیں، اور چوتھی بات اس کا نچوڑ ہوتا ہے۔ لیکن یہ انسان کا اسلوب تحریر ہے۔ قدرت کے یہاں چونکہ یہ کتاب قدرت کی ہے، انسان کی کتاب نہیں ہے، تو قدرت نے اپنے انداز سے اپنی شان کے مطابق اس کو نازل کیا۔ اس کے اندر کوئی عنوان خاص نہیں ہے، حالانکہ اس کا عنوان انسان ہے، یہ انسانوں کے لیے نازل ہوئی، لیکن کوئی ایک عنوان خاص نہیں ہے۔ اس قرآن کی شان یہ ہے، دھیان دیں آپ، اس قرآن کی شان یہ ہے کہ ایک آیت میں 3 مضامین، 6 مضامین، 10 مضامین تک بیان کیے گئے اس آیت میں، اور پھر ایک آیت میں، اور پھر اس قرآن کی شان یہ کہ قرآن مقدس اتنی آسان زبان میں بات کرتا ہے کہ اگر چھوٹا سا بچہ ہو، کسان ہو، راستے میں جھاڑو دینے والا ہو، وہ بھی سمجھ جاتا ہے، اتنی آسان زبان میں بات کرتا ہے۔ پھر قرآن کبھی اتنا مشکل کر دیتا ہے کہ علماء بھی رات بھر ڈکشنریاں کھول کر بیٹھتے ہیں، پھر کبھی اتنی مشکل کر دیتا ہے کہ لوگ سر سجدے میں رکھ کر کہتے ہیں کہ اب یہاں تک ہماری رسائی نہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ قرآن کہتا ہے الف لام میم، وہاں جبریل بھی حیرت سے تکتا ہے، یہ کیا کلام ہے؟ سدرۃ المنتہا پر رہنے والا بھی حیرت زدہ ہے، لانے والا حیرت زدہ ہے، یہ کیا ہے؟ الف لام میم، الف لام را، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ لیکن یہ بھی حیرت کی بات ہے، جہاں جبریل حیرت زدہ ہے وہاں صاحب قرآن مسکراتے نظر آتے ہیں، اور فرماتے جبریل حیرت میں نہ پڑیے، میرے اور میرے خدا کے درمیان ایک راز ہے۔ دیکھا، اتنا آسان کر دیا کہ کسان بھی سمجھ لیے، اتنا مشکل کیا کہ پھر کبھی علماء بھی ڈکشنری لینے لگے، پھر اتنا مشکل کیا کہ سارے بندے کہنے لگے ہمیں کچھ نہیں پتا۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، یہ قرآن ہے۔ قرآن ہمارا ماضی بھی ہے، قرآن ہمارا حال بھی ہے، قرآن ہمارا مستقبل بھی ہے۔ اللہ کی کتاب کو تھامو، یہ عالمی منشور ہے۔ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کا سب لٹ گیا، لٹ رہا ہے، تباہ ہو گیا، تباہ ہو رہا ہے۔ دنیا کے ممالک پر جب تفسیریں ہوتے ہیں، بڑی بڑی کانفرنسیں ہوتی ہے، تو بڑے بڑے مفکرین یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اپنے لیے کوئی لاہ عمل تیار کرنا چاہیے تاکہ وہ ترقی کرے۔ بس تھوڑی سی بات اس پہ کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ دعا کے لیے آئے ہیں، مگر قرآن سے اللہ کرے ہمارا رشتہ مضبوط ہو۔ کم سے کم قرآن مقدس کا ایک صفحہ ہی پڑھ کر سویا کریں، عادت بنائیں، اور
ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس میں تھوڑا سا غور کریں، سوچیں کہ اللہ اپنے کیا کہہ رہا ہے۔ اور ایک خاص بات یہ ہے، ہر سال یہ پیغام دیا جاتا ہے، بلکہ اکثر محفلوں میں کوشش کی جاتی ہے کہ پیغام دیا ہے، نزول قرآن بند ہوا ہے، نزول قرآن بند ہوا ہے۔ مانیے نزول قرآن ابھی بھی بند نہیں ہوا، ابھی بھی وہ جاری ہے۔ یعنی اگر کوئی قرآن میں آج بھی غور کرنے بیٹھے تو قدرت کی طرف سے اب بھی اس کا فیضان انسان کے دل پہ نازل ہوتا ہے۔ یہ خاص بات ہے، یہ کسی کتاب کے لیے نہیں ہے، اسے صرف اللہ کی کتاب کے لیے۔ مانیے قرآن آج بھی دلوں پہ نازل ہو رہے ہیں اور قیامت تک نازل ہوتے رہیں گے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کا کوئی شمار نہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں، مفکرین کہتے ہیں، بڑے بڑے دانشور کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ کامیابی کے لیے کوئی لاہے عمل تیار کرے۔ ادھر قتل ہو رہا ہے، ادھر آبروئیں لٹ رہی ہے، گھر جل رہے ہیں، تباہی ہے، بربادی ہے، ظالم حکمرانوں کا تسلط ہے۔ ایسے میں مایوسی کی باتیں آج کل اب زیادہ ہو رہی ہیں، یہ چلا گیا اور وہ آ گیا اور اس کا کیا اور اس کا کیا۔ ہمیں کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ لاہے عمل تیار کرو، بیٹھے مسلم دانشوران بیٹھیں، مفکرین بیٹھیں، مدبرین بیٹھیں اور لاہے عمل تیار کرو، یہ بچکانہ بات ہے۔ مسلمانوں سے کہا جاتا ہے لاہے عمل تیار کرو، کوئی لاہے عمل تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ لاہے عمل کی ضرورت اس قوم کو ہوتی ہے جس کے پاس لاہے عمل ہوتا نہیں۔ ہمیں تو ہمارے نبی نے آج سے 1450 سال پہلے 1450 سال پہلے قرآن کی شکل میں مصطفیٰ جان رحمت نے لاہے عمل پیش کر دیا۔ لاہے عمل ہمارے پاس ہے، اب صرف عمل کی ضرورت ہے، اب صرف عمل کی ضرورت ہے۔ اب یہ عالمی منشور کیسے ہے، صرف چند نمونے پیش کر کے بات ختم۔ یہ عالمی منشور کیسے ہے؟ منشور کا مطلب، طریقہ کار کا مطلب، قانون کا مطلب کہ کب آپ کو کرنا کیا ہے، اس لیے کہ سب رونا رو رہے ہیں، یہ ہو گیا یہ ہو گیا، ارے کرے کیا، کرنا کیا ہے، کیا کرنا ہے ہمیں۔ تو اب آئیے ذرا قرآن میں چیک کرتے ہیں، یہ عالمی منشور ہمیں سیاست سے لے کر ریاست تک، بازار تک، غلامی تک، امامت تک، سیادت تک، قیادت تک، سپہ سالاری تک اور نمازوں کے نظام سے لے کر حج کے نظام تک کیا منشور عطا کر رہا ہے۔ قصور تو اپنا یہ کہ ہم نے نہیں پڑھا۔ ہر آدمی کہتا ہے میرے مولانا کی کتاب پڑھو، کوئی یہ کیوں نہیں کہتا کہ مولا کی کتاب پڑھو؟ آپ کہتے ہیں مولانا کی کتاب پڑھو، آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ مولا کی کتاب پڑھو؟ ہاں بس اس مولانا کی کتاب پڑھنا ہے جو قرآن کی صحیح ترجمانی کر رہا ہے، مجھے اس کا انکار نہیں ہے۔ جب کتاب ایک تھی تو امت بھی ایک تھی، جب کتاب ایک تھی امت بھی ایک تھی، کتابیں بڑھتی گئی، فرقے بڑھتے گئے۔ تو کیوں ایسا نہیں ہوتا؟ سب آتے قرآن کی طرف، سب آتے اللہ کی کتاب کی طرف، یا ان کتابوں کو پڑھتے جو قرآن کی صحیح ترجمانی کر رہی ہے۔ امت کو بانٹ دیا فرقوں میں، کیوں نہیں بلاتے خدا کی کتاب کی طرف؟ مصطفیٰ جان رحمت نے تو اللہ کی کتاب کی طرف بلایا تھا۔ حضور نے نہ ریاست کی طرف بلایا تھا، نہ سیاست کی طرف بلایا تھا، نہ برادری کی طرف بلایا تھا، نہ قبیلے کی طرف بلایا تھا، نہ خطے کی طرف بلایا تھا۔ حضور نے فرمایا تھا آؤ قرآن کے رنگ میں رنگ جاؤ اور ایک وحدت بن جاؤ، اور ہو گیا ایسا ہی۔ جہاں پر کالے اور گوروں کا برابر میں بیٹھنا ایک دوسرے کی توہین سمجھی جاتی تھی، وہاں مصطفیٰ جان رحمت نے ابو بکر و بلال کو ایک ساتھ بٹھا کر کے بتا دیا یہ قرآن کا منشور ہے، یہ قرآن کا دستور ہے، یہ قرآن کا انداز ہے۔ دیکھا عرب کا گورا خوبصورت عظیم المرتبت ہستی کو، حسین و جمیل ہستی کو ایک پکے رنگ کے غلام کے، اور بھی کس کے ساتھ بٹھایا؟ کس کے ساتھ بٹھایا؟ جس نے خود خرید کر آزاد کیا، اتنے بڑے محسن کے برابر۔ اور پھر سیدنا فاروق اعظم، عرب کا وہ خوبصورت انسان، جب بھی بلال کو پکارتے تو یہ کہہ کر پکارتے یا سیدنا بلال، اے بلال تو میرا سردار ہے۔ یہ قرآن کا انقلاب ہے، قرآن کا قانونی نظام ہے۔ ہے کہیں پر جس نے غلاموں کو سیدنا کہہ کے پکارنا؟
پکارنے کا انداز عطا کیا. تو بات یہ کر رہا تھا کہ کیا نظام ہے قرآن میں. دیکھو اس وقت تو حکمرانی بڑے ظالموں کی ہے دنیا بھر میں. کہاں ہے مجھے اس کا کوئی تفسیرہ نہیں. دنیا بھر میں ظلم ہے, جبر ہے. اب کرنا کیا ہے؟ جب ظالموں کی حکمرانی ہو تو قرآن کیا منشور عطا کرتا ہے. دیکھیے فرعون جیسا ظالم آج کون ہے؟ فرعون جس نے کہا کہ میں رب ہوں, انا ربکم الاعلی جیسی صدائیں ایسے بدبختوں نے جو ہے وہ کیا. اب فرعون جیسا ظالم, فرعون جیسا جابر, فرعون جیسا بدکار بدترین انسان, لیکن قدرت نے فرعون اور حضرت موسیٰ کا واقعہ بیان کیا. پھر بتایا کہ ایسا ظالم جو اپنی حکومت بچانے کے لیے بچوں کو قتل کر رہا تھا, ہم نے اسی کے گھر میں موسیٰ کی پرورش کی. کیوں؟ جس نے حکومت بچانے کے لیے اتنے, بلکہ موسیٰ کے قتل کے لیے اتنے بچے قتل کروائے کہ موسیٰ پیدا نہ ہو, اس کے گھر میں موسیٰ کی پرورش کیوں رہی علیہ السلام. بس بات اتنی ہے کہ موسیٰ نے ہم سے تعلق مضبوط کر لیا تھا. اگر تعلق موسیٰ کی طرح کسی کا مضبوط ہو جائے تو وقت کا فرعون آج بھی اس کو پالنے پر مجبور ہو جائے. جناب موسیٰ کی طرح چلے تعلق کوئی مضبوط تو نہیں کر سکتا, لیکن ان کے نقش قدم پر تو کوئی چل سکتا ہے. میں ان کی شریعت کی اتباع کی بات نہیں کر رہا ہوں, اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت کا قانون آ گیا تو اب سب کی شریعتیں منسوخ ہو گئی, لیکن عقیدہ توحید تو وہی تھا نا جناب موسیٰ کا جو ہمارا ہے, اس پہ کوئی مضبوط تو ہو کر دیکھیں. پھر دیکھیں آپ, اگر کوئی مایوس ہوتا ہے نا کسی کی دولت کے تکبر سے, گھمنڈ سے, کہ دیکھو وہ دولت کے بل بوتے پر مسلمانوں کو کچل رہے ہیں اور مسلمانوں کے جھوپڑوں کے سامنے مسلمانوں کو خریدنے کے لیے محل بتا رہے ہیں, تو قرآن کیا منشور پیش کرتا ہے؟ قرآن کیا منشور پیش کرتا ہے؟ تو قرآن بتاتا ہے کسی نے جنت بھی بنائی تھی اللہ کی جنت کے مقابلے میں, اور جنت بنائی تو اس دور کی ہر آرائش اس نے اس میں رکھی, لیکن خود کی بنائی ہوئی جنت میں جیسے داخل ہونے لگا 2 قدم اندر تھے گھوڑے کے اور 2 قدم باہر تھے. قدرت نے کہا خود کی جنت نہ دیکھ سکے, اس کی روح نکال لے. اس دن حضرت ملک الموت کو بھی ترس آ گیا, کاش کم سے کم خود کی بنائی ہوئی جنت کم از کم دیکھ ہی لیتا, نہ رہ سکا تو دیکھ ہی لیتا. قدرت بتا رہی ہے دولت مند بڑے نہیں ہے, میں بڑا ہوں. طاقت دولت مندوں کی نہیں چلے گی, میری چلے گی. میرے آگے سر خمیدہ ہیں, تو یہ سب کس کے لیے ہے؟ قرآن کہانی کس سے کتاب نہیں ہے. اللہ فرماتے ہم تمہارا دل مضبوط کرنے کے لیے واقعات بیان کرتے ہیں. پھر رہی بات تجارت کی, پھر رہی بات معاش کی, پھر رہی بات دولت کی, تو قرآن مقدس دولت کو کی برائی بیان نہیں کرتا, بلکہ قرآن مقدس تو کہتا ہے, بڑے مزے میں قرآن مقدس کہتا ہے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, مسجدوں سے باہر نکلو نماز کے بعد پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. جس تجارت کو لوگوں نے دنیا داری کہہ کر تاجروں کے سر نیچے کر دیا, اس تجارت کو اللہ فضل اللہ کہتا ہے, اللہ کا فضل کہتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ جب دولت مل جائے یہ فضل ہے تیرا, تو کیا کریں, اکڑیں, کیا کریں, تو قرآن پھر دوسرے مقام پر منشور عطا کرتا ہے ہدی للمتقین. قرآن تو متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اللہ یہ متقی کون ہے؟ تو کیا کہتا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ایمان لانے کے بعد یؤمنون بالغیب, ایمان لانے کے بعد وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, نماز قائم کرتے ہیں. دولت پہ اکڑتے نہیں, نماز قائم کرتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں. یہ نماز قائم کرنا بھی ایک بڑا عنوان ہے, انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ. بس اتنا کہہ دیتا ہوں, نماز کے شرائط کے مطابق نماز ادا کرتے.